رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اپنی پوری برکتوں، اپنی رحمتوں، رعنائیوں کو لے کر آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری عبادات کو، ہم نے جو ٹوٹے پوٹے سجدے کیے، ہم نے جو ذکر اذکار کیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ خوش نصیب ہیں آج کے دن وہ افراد جنہوں نے اپنے دامن اللہ کے نازل کردہ برکتوں اور رحمتوں سے بھر لیے ہیں، اور انہوں نے اس انداز سے عبادات کی ہیں کہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اللہ عز و جل سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آج ویسے جمعۃ المبارک آخری روزہ، ویسے تو عام دنوں میں بھی جمعۃ المبارک کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو رمضان المبارک شریف کا جمعۃ المبارک ہوتا ہے، اس میں اللہ عز و جل بے شمار تعداد میں جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ چونکہ یہ عشرہ جو ہے آخری، یہ نجات کا عشرہ ہے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا نجات کا ہے۔ اللہ عز و جل دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے، اور پھر اس عشرے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ عز و جل جوڑ دیتا ہے، کیونکہ آخری عشرہ ہوتا ہے، لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ عز و جل اپنے لیے گھروں کو چھوڑ کر اعتکاف کرنے کے لیے جو آتے ہیں، مالک دیکھتا ہے کہ میری رضا کی خاطر یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس آخری عشرے میں ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما دوں۔ دن بھر روزہ رکھا، رات کو نماز تراویح پڑھی، نماز تہجد پڑھی، اللہ عز و جل نہ ہی ہمارے روزوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی ہماری تراویح کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے میرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کس خلوص اور پیار کے ساتھ میرے بندے صبح اٹھتے ہیں اور پھر رات کو قیام کرتے ہیں۔ لہذا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب ایک مزدور کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کرنے سے پہلے اسے مزدوری عطا کی جاتی ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں اللہ ان کام کرنے والوں کو، ان روزہ رکھنے والوں کو، ان تراویح پڑھنے والوں کو ان کی مزدوری دے رہا ہوں۔ سامعین، وہ مزدوری یہ ہے کہ اللہ ان کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ پورا مہینہ ایک ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یاد رکھیں، انسان غافل دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک، وہ جب اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، اور دوسرا جب اس میں تکبر آ جائے تب بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں انسان کو غفلت کا شکار بنا دیتی ہیں، اور غافل یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لینا۔ تکبر جب انسان کرتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے، عبادات تو وہ کر رہا ہے لیکن اتنی ریاکاری شامل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ خواہشات سے بچانے کے لیے رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے۔ جیسے انسان کو صبح جب روزہ رکھتا ہے، دن میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے انسان رکتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کھانی، ہے تو حلال، میرے رب کا حکم ہے۔ یہ نہیں پینا، ہے تو حلال لیکن میرے رب کا حکم ہے۔ جب رمضان شریف ہمیں خواہشات سے بچا لیتا ہے تو یہ ٹریننگ ایسی ہے کہ جب انسان رمضان شریف کے بعد جب عام دنوں میں چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ذہن میں خیال کرتا ہے، اگر اس کی ٹریننگ اچھی طریقے سے ہوئی ہو تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اگر اللہ کی رضا کی خاطر خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، حلال چیزوں سے رکا ہوں، تو حرام میرے آگے کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے احکامات پورے کرتے ہوئے اب میں حرام کاموں سے بھی بچوں گا۔ یہ ایک ٹریننگ یہ اس صورت میں ہے کہ جب میں نے اور آپ نے صحیح انداز سے اللہ عز و جل کی عبادات کی۔ دوسرے نمبر پر تکبر کے حوالے سے فرمایا کہ تکبر اگر آ جائے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں نا آپ لوگ ویسے فرائض سے ہٹ کر آپ نماز تراویح جو ہے وہ آپ دیکھیں، روزانہ آپ 40 سجدے کر رہے ہیں، 30 دن آپ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ سجدے میں آپ ایک لفظ بولتے ہیں اللہ اکبر۔ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ کون بڑا ہے؟ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنے جسم کی سب سے معتبر چیز کو زمین کے اوپر رکھ رہے ہیں، اپنی پیشانی کو، گویا آپ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تو بڑا ہے، ہم عاجز ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن افسوس یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پورا رمضان شریف گزار چکے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر تکبر ہے، عاجزی نہیں آئی، اکڑ ہے، عاجزی نہیں آئی۔ اتنی دفعہ صدائیں اللہ اکبر کی بلند ہوئی ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، انہوں نے اثر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کوئی ہمارے دل میں جگہ کیوں نہیں بنائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے جو کہتے تھے دل ہمارا اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے نہ ہمارے اندر عاجزی آئی ہے۔ ہاں البتہ حسن ظن یہی ہے کہ اللہ جن جن لوگوں نے تیرے بارگاہ میں اللہ اکبر کی صدائیں لگائی ہیں، مالک تو بڑا ہے، ہم عاجز ہیں، مالک سجدہ تجھے ہے، ہم عاجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کا خلوص تھا، جن میں ریاکاری نہیں تھی، یا باری کے لم یزل انہیں عاجزی عطا فرما دے۔ تو یہ ٹریننگ ہے، کس نے کس انداز سے کی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔ سامعین، یہ باہر ہمارے پڑوس میں مدرسہ ہیں پیر خورشید احمد قادری صاحب کا، ان کے بچے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ جن لوگوں نے فطرانہ دینا ہے وہ وہاں پر باہر ان کے پاس جمع کروا دیں، ان سے رسید بھی لے لیں۔ 300 روپیہ گندم کا ہے، اور اس سے بعد جو ہے جس کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، کھجور کے حوالے سے، کشمش کے حوالے سے، جو کے حوالے سے، تو باہر بچے بیٹھے ہیں، آپ اپنا فطرانہ جمع کروائیں، اہل سنت کے مدارس ہیں ان کے لیے، اور ان سے رسید بھی وصول کر لیں۔ سامعین محترم، اولیاء کرام کی بڑی تعداد، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، کہ جن میں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں، عید آ چکی ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم خوش اس دن ہوں گے جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ گزار لینے کے بعد مسلمانوں کا ایک تہوار، ایونٹ جو عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی نصیب کرے گا۔ یہ بھی برکتوں والا دن ہے، لیکن فرمایا صحابہ کرام میں سے کہ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اچھے طریقے سے روزے رکھے، اچھے طریقے سے عبادات۔ میں یہاں پر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ سے ذکر کروں کہ حضرت بابا صاحب کے زمانے میں ایک شخص مجذوب جو تھا، وہ گلی سے گزر رہا تھا اور ایک صدا لگا رہا تھا کہ عید کداں، صدا لگا رہا تھا عید کب ہے، عید کداں، یہ صدا لگا رہا تھا۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ ابھی تو عید کا موسم بھی نہیں ہے، ابھی یعنی نہ ہی رمضان شریف ہے، نہ ہی ذوالحج کا مہینہ ہے، اور یہ سب سے پوچھے جا رہا ہے عید کداں، عید کب ہے؟ تو یہ مجذوب ہے، پاگل ہے۔ تو حضرت بابا صاحب کی جب نگاہ اس پہ پڑی، تو جب اس نے کہا بابا جی رکیں، مجھے میرا جواب چاہیے، اس نے پوچھا عید کداں؟ حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ نے فرمایا، اس نے جب پوچھا نا عید کداں، بابا جی نے فرمایا یار ملے جداں،
جب محبوب مل جائے عید اس دن منائی جاتی ہے، عید اس دن منائی جاتی ہے جب انسان کو اس کا محبوب مل جائے۔ ان لوگوں کے محبوب، ان کی محبتیں تو اللہ کے ساتھ تھی، وہ حقیقی محبتیں کیا کرتے تھے۔ کہ مجذوب کا سوال تھا عید کداں، تو بابا جی نے فرمایا کہ یار ملے جداں، جب یار مل جائے تو وہی عید ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے رک کر پوچھا بابا جی یار ملے کداں، یار کب ملتا ہے؟ تو حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں مرے جداں، جب انسان کا تکبر ختم ہو جائے، جب انسان کی انا ختم ہو جائے، جب ہر شخص کہتا ہے نا میں کوئی چیز ہوں، میں بڑا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ تکبر ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جملے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، میں ایسے کر سکتا ہوں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ ذات نہ چاہ رہی ہو۔ تو مجذوب نے سوال کیا کہ یار ملے کداں، محبوب کب ملتا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں مرے جداں، جب انسان کی میں مر جائے تو اس وقت وہ اپنا جو قرب ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر مجذوب رونے لگا، کہنے لگا ان گلیوں میں کسی نے بھی میری تشفی نہیں کی، میری تشنگی کو دور نہیں کیا۔ حضرت بابا جی آپ نے میری باتوں کا جواب دیا ہے، بلکہ آپ نے میری دل کی باتوں کو سمجھا ہے، سمجھ کر آپ نے جواب دیا ہے۔ جاتے جاتے ایک اور جواب دے جائیے کہ میں مرے کداں، یہ میں کب مرے گی؟ اب یہ بھی تو میں مارنا چاہتا ہوں، میرا تکبر، میری انا، کیونکہ ہر شخص انانیت میں مبتلا ہے۔ میں مرے کداں، تو بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یار تک کے جداں، اس کی جب نگاہ پڑ جائے، اس کی بارگاہ سے جب توجہ ہو جائے تو پھر انسان میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ جو فکو انہ من افک، اللہ عز و جل فرماتا ہے قرآن حکیم سے وہی دور ہوتا ہے جسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن پاک کو کتنا پڑھا ہے۔ فرمایا یہ قرآن پڑھنے سے تکبر دور ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھنے سے عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، ادب اور آداب کا پتہ چلتا ہے۔ ادب اور آداب کا پتہ چلتا ہے، اور انسان جو ہر وقت اس انانیت میں مبتلا رہتا ہے، اللہ عز و جل قرآن حکیم کی برکتوں سے انسان کے اندر عاجزی لے آتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں جی آپ لوگ سارے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جو حیوان ہے نا، جانور ہے، وہ سوچتا ہے صرف اپنے لیے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے۔ حیوان، جانور جو ہے وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے۔ اب ہم سارے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ہم تو اپنے لیے ہی سوچ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جانور اپنے لیے سوچتا ہے، انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ تو ہمارا جو اسلام کیا کہتا ہے اب یہ دیکھنا ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے لیے بھی سوچو، دوسروں کے لیے بھی سوچو۔ تو کتنا پیارا حسن ہے نا کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں انہیں زکوٰۃ کا ایک نظام متعارف کروا دیا اسلام نے کہ تم اپنے مال میں سے جب زکوٰۃ ادا کرو گے، جو غریب ہوگا، جو مسکین ہوگا، اس کے گھر میں جب تم زکوٰۃ کا پیسہ پہنچاؤ گے اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، وہ غریب نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے اللہ تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اور اس غریب کی جو تم نے جا کر اس کے پاس اپنا مال پہنچایا ہے، اس کے بچوں نے اچھے طریقے سے کھانا کھایا،
اس کے جو مہینہ گزرا ہے اس میں اچھے طریقے سے انہوں نے کپڑے پہنے، اللہ عز و جل ان کے لیے بھی اچھا کر دیتا ہے، جو مال دیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اچھا کر دیتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب انسان دوسروں کے لیے سوچے۔ فطرانے کا جو نظام اسلام نے متعارف کروایا ہے کہ پورا مہینہ جب تم روزہ رکھتے ہو، اس میں بھول چوک ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس میں سے تم نے فطرانہ دینا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ آپ سے عرض کی گئی تھی کہ آپ ابتدائی سے ہر شخص سے روزے رکھنے، ابتدائی سے اپنا اپنا فطرانہ جو ہے وہ غریبوں کو تلاش کریں، مستحقین تک اپنا فطرانہ پہنچائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے روزے رکھ سکیں، ان کی افطاری کا بندوبست ہو سکے، اور اس کے بعد انہیں زکوٰۃ کی مد میں آپ پیسے دیں۔ ہمارا ایک عجیب و غریب سسٹم ہے جو پہلے بھی بیان کیا ہے، ہم نے یہ انتہائی غلط سوچ ہے جو رکھی ہوئی ہے لوگوں نے کہ صرف رمضان شریف میں زکوٰۃ دینی۔ آپ میں سے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے تو پھر میرے نالج میں اضافہ کر لے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، تو ہمارے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ اصل میں جب ہم نے اسلام سے ہٹ کر قدم رکھا ہے تو نقصان ہمیں ملا، پریشانیاں آئیں۔ ہر شخص جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ رمضان میں تھوڑی ہوتا ہے، کسی کے پاس ماہ محرم الحرام میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کا سال گھوم کر محرم میں پورا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ذوالحج کے مہینے میں اتنا پیسہ آتا ہے، اس کا سال گھوم کر ذوالحج میں زکوٰۃ پوری ہوتی ہے۔ اب ذوالحج میں جو غریب ہے وہ انتظار کرے گا کہ رمضان شریف آئے گا اور امیر صاحب آ کر مجھے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ محرم میں جو غریب مسکین ہے، کھانا وہ محرم میں بھی کھاتے ہیں نا، سارے ہی کھاتے ہیں، تو وہ محرم میں جنہیں ضرورت ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ اسلام نے جو نظام متعارف کروایا اس کے تحت یہ ہے ہر مہینے امیر اپنی زکوٰۃ دے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سمجھے اس بات کو کہ ہر شخص زکوٰۃ دینے لگ جائے، نہیں، جس مہینے میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، صاحب نصاب بن رہا ہے، وہ اسی مہینے کو رکھے، رمضان شریف کا انتظار نہ کیا کرے۔ جو شخص رمضان شریف میں صاحب نصاب بنا ہے، سال گھوم کے آیا ہے، اس شخص کے لیے ہے کہ وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کا یہ کوئی نہ سوچے کہ رمضان زکوٰۃ والا مہینہ ہے، رمضان زکوٰۃ والا مہینہ نہیں ہے، رمضان صدقہ و خیرات والا مہینہ ہے۔ وہ صدقات جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، کون سے صدقات؟ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ نفلی صدقات کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے نومینیٹ نہیں کیا ہوا، آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے 50 روپے نکالا، اسے دے دیے، یہ ہے نفلی صدقہ، یہ سب کے لیے جائز ہے۔ کوئی غریب ہے، کسی کاسٹ سے اس کا تعلق ہے، اس کے لیے یہ درست ہوگا، یہ جائز ہوگا، لیکن خدا را اپنے پاس سے شریعت مطہرہ میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نظام شریعت نے متعارف کروایا ہے اسی کو لے کے آگے چلا جائے۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آ کر عرض کی کہ آقا مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت اونٹ موجود نہیں، تو قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے آقا آپ کے پاس اونٹ نہیں ہے، میں اس کو فلاں صحابی کے پاس، اور حدیث مبارکہ میں جو لفظ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے پاس لے گئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اونٹ دے۔ اس صحابی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس لے گئے، انہوں نے اونٹ دے دیا۔ جب اونٹ مل گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا ثواب عبد الرحمن بن عوف کو ہوا ہے نا، اتنا ہی ثواب میرے اس صحابی کو ہوا ہے کہ جو اس کو عبد الرحمن کے پاس لے کے گیا ہے۔ نیکی کی طرف رستہ دکھانے والا، نیکی کی طرف راہ دکھانے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی غریب کے مدد کرنے میں
सहूलतकार बने कि जिन्होंने रास्ता दिखाया वो घर गरीब है, उसे ज़कात दे दी जाए। हमने मिंबरों में एराब से ऐलान किया फितराना दें, आपने ज़कात दी, फितराना दिया, तो देखिए कितनी नेकियां हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल देने वालों को भी सवाब पहुंचा रहा है, जो उस तरफ रास्ता दिखा रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें भी सवाब दे रहा है। अब हज़रत मौला कायनात करम अल्लाह वजल करीम ने, जो मैंने इब्तिदा में फरमाया कि इब्तिदा में मैंने बयान किया है, हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम ने फरमाया कि जो इंसान होता है वो दूसरों के लिए जीता है, हैवान जो है वो अपने लिए जीता है। आज जुम्मतुल विदा के इस खुतबे में ये आप पैगाम लेके जाएं, अब अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए जीना सीखें। आप देखें कि आपके पड़ोस में कितने सफ़ेद पोश हैं जिन्होंने ईद के लिए कपड़े नहीं सिलवाए। देखें एक शख्स रोज़ा रख रहा है और एक शख्स ने रोज़ा नहीं रखा हुआ, तो जिसने रोज़ा नहीं रखा उसके लिए हुक्म यह है कि वो रोज़ादार के सामने खाए ना, कुछ ना खाए, कुछ ना पिए। ये रोज़े के अदब और एहतराम के खिलाफ है। अब आप मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं, जिनके बच्चों ने कल कपड़े नहीं पहने, आपके बच्चे उनके सामने अच्छे कपड़े पहनेंगे, फिर क्या होगा? रोजेदार के सामने जिसने रोजा नहीं रखा वो खा नहीं सकता, तो जिसने कपड़े पुराने पहने हुए हैं, जिनके पास इस्तिताअत नहीं थी, उनके सामने जब आप नए कपड़े पहन के जाएंगे, दिल में तो एक ख्याल आएगा ना कि काश हमारे पास भी अच्छे कपड़े होते, हम भी अच्छे कपड़े पहनते। तो ये मुसलमान दिन ब दिन गुर्बत की दलदल में क्यों दसता जा रहा है? और जिनके पास पैसा है उनके माल में तो बरकत ही नहीं, ये भी याद है। जिनके पास पैसा है उनके माल में बरकत नहीं है। आप अगर फिर में ज़माना ताबईन में से हज़रत खैरुत ताबईन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, तो उसी तरह जो मैंने निज़ाम बताया, हर महीने ज़कात देते थे, तो वो गलियों में फिर कर ऐलान करते थे, लोगों कोई ज़कात लेने वाला हो तो सामने आए। लोग कहते थे हम मुस्तहिक़ के ज़कात नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए कि हर शख्स को मिल चुका होता था, हर शख्स को जो है वो बैतुल माल से इतना मिल जाता, लोग इतना दे देते, तो वो ऐलान यहाँ पर तो अमीर है, अच्छा भला तनख्वाहदार है, सरकारी मुलाजिम है, वो भी ख्याल रखता है कहीं से लंगर पानी मिले, कहीं से इफ्तारी आ जाए, कहीं से पैसा आ जाए तो वो भी मैं अपनी जेब में डालूं। हालांकि अच्छी खासी सरकारी जॉब होती है, हमें पता है, मैं इसलिए ये मिसाल नहीं दे रहा, हमें पता है सरकारी मुलाजमत करने वाले भी इस ताक में बैठे होते हैं कि कहीं से थोड़ी ज़कात मिल जाए, फितराना मिल जाए। इसलिए ज़कात और फितराना देने वाले कम अज़ कम इस बात की तहकीक किया करें कि जो 5-6 जिसके बच्चे हैं, अयालदार है और अच्छा कमाता नहीं है, 25-30 हज़ार उसकी तनख्वाह है, उसे तलाश करके उसे माशरे में तलाश करें, फिर अपना फितराना, अपनी ज़कात उस मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँ ताकि अल्लाह रसूल आपसे राज़ी हो जाए। आज भी आपके पास ये आखिरी दिन बाकी है, आप अब भी जाकर तलाश करें अपने पड़ोस में। और सबसे ज़्यादा जो सवाब है, अजर और सवाब है, हमारे माशरे का ये सबसे बड़ा अलमिया इसको कह लें, अपने रिश्तेदार हमारे साथ जो गरीब और नाराज़ होते हैं, हम दूसरों के साथ मदद करने में लगे होते हैं। दूर दराज हमें कोई गरीब मिल जाए, उसको भी दे दो, इसको भी दे दो। अपने ख़ानदान में हमारे गरीब बैठे होते हैं, तो उनको देने से हम कतरा नहीं, इसने हमारे साथ ये मामला किया था, इसने हमारे साथ ये मामला किया था। उलमा ने लिखा है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा अजर उसे दिया जाएगा ज़कात और खैरात की मद में कि आपका रिश्तेदार नाराज़ है, आप उसको जाकर खैरात दें। आप कहें ठीक है, कोई शख्स ये कहे कि मैं खैरात देता हूँ, वो कब लेगा, वो तो आगे गुस्से में बैठा हुआ है, लेकिन आप कम अज़ कम उसे तोहफ़तन दे सकते हैं, आप ईदी के नाम पर दे सकते हैं कि भाई तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैंने इनके लिए, मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, इनके लिए मैंने ईदी का बंदोबस्त किया है। तो ये सब उलमाए किराम ने लिखा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने बेहिसाब अजर व सवाब लिखा। सामीन मोहतरम, बरकतों और रहमतों वाला महीना आज हमसे जुदा हो रहा है। जितनी सातें आज बाकी रह गई हैं, इसमें आप लोग कोशिश करें कि अपने अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी करें और इस्तिग़फ़ार करें। फिर कल ईद का दिन है, आज रात इंशाअल्लाह चाँद नज़र आ जाएगा। चाँद की चूँकि
عمر جو ہے وہ آج رات جو گزری ہے اس پہ 12 گھنٹے تھی، تو ماہر فلکیات جو بتاتے ہیں ان میں جب 12 گھنٹے چاند کی عمر ہو تو وہ نظر نہیں آتا، کم از کم 14 گھنٹے اس کی عمر ہونی چاہیے وہ نظر آتا ہے۔ تو آج اس کی عمر 19 گھنٹے سے اوپر ہو جائے گی، انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اس میں آپ سارے لوگوں نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو بازار جانے سے بچانا ہے۔ آج جتنے حادثے آج کی رات ہو رہے ہیں، جتنے وہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ آج کی رات ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اولادیں ہیں نا، سب کی اللہ نے دی ہوئی ہیں، تو ان میں سے بچیں۔ بازار میں جا رہے جی، آج آخری دن ہے، خط بنوانے جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، بازار بھرے ہوتے ہیں۔ بازار شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو روکیں کہ بھئی برکتوں والا مہینہ ختم ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے برکت کے دروازے بند کیے ہیں اور آپ وہ بے لگام حیوانوں کی طرح بازاروں کی طرف رخ کر لیں۔ چلنے کے لیے رستہ میسر نہیں ہوتا، جن لوگوں کے لیے ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح لوگ بازاروں میں آ جاتے ہیں۔ پھر چاند نظر آتا ہے، پٹاخے اور یہ گولے بجا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس بارگاہ سے جواب آ چکا ہے کہ ہم نے آپ کے روزوں کو قبول کر لیا، خوشی منا رہے ہیں؟ کیا اس بارگاہ سے یہ اعلان ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت عبادات کی ہیں، بہت تراویحاں پڑھ لی ہیں، لہذا پٹاخے بجاؤ، خوشیاں مناؤ؟ اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو بتائیں، اپنے جوانوں کو بتائیں، وہ چونکہ اس گناہ میں زیادہ شریک ہیں۔ اور پھر کل عید کا دن ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ مجھے تو 27ویں 28ویں روزے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاید چھٹیاں ہو چکی ہیں مسجد میں بھی، حالانکہ ایسا اعلان ممبر سے نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ ہمیشہ کھلا ہے، 12 مہینے آپ کو نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو ابلیس صاحب ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کی برانچز تو پہلے سے کھلی ہوئی تھی، مسلمان نفس امارہ کے شکار تھے، گناہ بھی کرتے رہے، شرارتیں شیطانیت بھی کرتے رہے، اب وہ بہرحال آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی کل عید کا دن ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے، آپ لوگ یاد رکھیں۔ ہم 27ویں روزے سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر صفوں کا عالم، آپ سارے ہی لوگ اسی سیکٹر کے ہیں، وہ جو 5-4 صفیں تھی وہ اب 1.5 صف پر آ چکے ہیں، چاہے وہ صبح کی نماز ہو یا نماز تراویح ہو۔ اس لیے مسلمان ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا سال آپ پر برکتیں نازل فرمائے گا بھی اور فرماتا رہے گا، اور آپ کو سمیٹنے کی بھی توفیق ملے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، برے کاموں سے بچیں، لغویات کو چھوڑیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔